وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک بہت بڑا طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بن گئی ہے، ہم بھی ایسے ہی بنے ہیں اور ایسے ہی مٹ جاتے ہیں. اور یہ آج کے دور کی بات نہیں، پہلے بھی یہ ذہن تھا، آئندہ بھی رہے گا، جس کو قرآن نے اس زمانے میں بیان کیا. ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے سب غلط ہے، یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے. کوئی موت کے بعد کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. تو ایک اور جگہ جس کو آج کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے، بس نیچر کام کر رہی ہے، تو اس کا بھی اللہ نے پہلے کہا تھا ما یہلکنا الا الدہر. نیچر مار رہی ہے، نیچر چلا رہی ہے، یہ یوں ہی چلتا رہے گا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. قبر سے نکل کے کوئی آیا، کوئی قبر سے اٹھ کے آیا ہے جس نے بتایا ہو کہ بہت کچھ آگے ہو رہا ہے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا. جن ہڈیوں کا سرما بن جائے، جو ہڈیاں بالکل ریت بن جائیں، مٹی بن جائے، کون زندہ کرے گا؟ پھر ایک اور جگہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ایک عرب سردار کافر عاص بن وائل یا ابی بن خلف ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور ہمارے نبی کے سامنے اس کو ہتھیلی پہ رکھا، اس کو ایسے ایسے کیا، وہ تھی بالکل کمزور، تو بالکل چورا ہو گئی، پھونک ماری، وہ ہوا میں اڑ گئی. تو کہنے لگا اتزعم ان ربک یحیی ہذہ وہی رمیم. کیا اب بھی تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ مولانا مسجد اتنی اچھی بنائی، کوئی اسپیکر بھی اچھا ہو جاتا عجیب بات، لوگ مسجد پہ پیسہ لگاتے ہیں، اسپیکر پہ نہیں لگاتے. شاید نہ سنانے والوں کو شوق ہے، نہ سننے والوں کو شوق ہے. تو قرآن میں یہ مختلف جگہ، میں نے چند جگہ سے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ایک طبقہ ایسا پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. تو اس کے الفاظ ختم ہوئے اور جبریل آئے، سورہ یاسین کا آخری حصہ لے کر آئے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ اس انسان کو دیکھو جو مجھے مثالیں دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول گیا ہے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ قل کہہ دو میرے حبیب، یحییہا، اسے زندہ کرے گا کون؟ الذی انشأہ اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تم 6 بلین ہو یا 6000 بلین ہو، تم سب کو مارنا اٹھانا ایک آدمی کی طرح ہے. اس ذہن کا آدمی جو مرضی کرے تو اس کے پاس ایک لاجک ہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جو مرضی کروں.
میرے پاس یہی چند دن ہے، میں نے اس میں مزے کرنے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو، جو میں کروں، جیسا کروں، جیسے چلوں، یہی تو 4 دن ہے میرے پاس۔ تو اس کے پاس ایک لاجک ہے کہ بھائی نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، یہی 4 دن ہیں، اسی میں جو کرنا ہے کرنا ہے، جاؤ جاؤ بھی اپنا کام کرو، مجھے کچھ کرنے دو۔ لیکن یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ تو اس دین کا نہیں ہے، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور ہمیں اللہ ہی موت دیتا ہے اور اللہ ہی موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ پھر ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ نبیوں کو سب سے زیادہ زور اس بات کے سمجھانے پہ لگا کہ اللہ ہے۔ انکار، اتنی بڑی ہستی کا انکار، نبیوں کا انکار تو اس سے چھوٹے درجے کی بات، اللہ کا انکار۔ نوح علیہ السلام کی قوم، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لا وہ تیرا رب جو عذاب آئے گا کدھر ہے، لاؤ نا، لاتے کیوں نہیں؟ ہود علیہ السلام، إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، تو نے ہمارے خداؤں کو برا کہا تو ہمارے خدا نے تیری عقل مار دی ہے، تیری مت مار دی ہے۔ یہ قومیں کہہ رہی ہیں نبیوں کو، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، آرام سے بیٹھ جا ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں، پتھر مار مار تمہیں ختم کر دیں۔ اور ہمارے نبی جو سارے عالم کے نبی، ساری کائنات کے نبی، کل کائنات کے نبی، ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اس شاعر اور دیوانی کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو ہمیں دیوانہ نظر آتا ہے۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے انسان جو آج تک، جو ان کے زمانے میں تھے، پیدا ہوئے اور آئندہ جو پیدا ہوں گے، ان سب کو جو علم اور عقل سے حصہ ملا وہ ایک ذرہ ہے، بمے انبیاء، بمے رسول، اور جو ہمارے نبی کو ملا ہے وہ ایک صحرا ہے۔ ساری کائنات کے انسان نبیوں سمیت، رسولوں سمیت ایک ذرہ، اور ہمارے نبی صحرا کی طرح۔ ان سے کہا جا رہا دیوانے ہیں، مجنون ہیں، جو ساری دنیا کو جوڑنے آئے، ان کو کہہ رہے ہیں فرقتنا، فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعبت آلہتنا وصفحت احلامنا، ایک ایک لفظ خنجر کی طرح اندر جا رہا ہے۔ تو نے ہمیں رسوا کر دیا، تو نے ہماری جماعت کو توڑ دیا، تو نے ہماری وحدت کو توڑ دیا، تو نے ہمارے باپ دادے کو برا بھلا کہا، تو نے ہمارے خداؤں کو عیبدار کہا، تو نے کیا کیا دکھ اور ستم نہیں جو تو ہمارے اوپر لے کر آیا۔ اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ جن کے اللہ چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ ترجمہ امام رازی نے کیا ہے۔ عام مفسرین کا ترجمہ ہے والضحیٰ، چمکتے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، سیاہ چھا جانے والی رات کی قسم۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ترجمے اس کے اور کیے، یہ بھی نقل کیا ہے، یہ بھی، اور 2 ترجمے اور نقل کیے ہیں۔ والضحیٰ، اے میرے حبیب تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا، امت کے گناہ گاروں کو چھپا کر۔ پھر تیسرا ترجمہ، اور تیسرا ترجمہ اگلے مضمون کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے۔ والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں۔ کچھ دن وہی بند ہو گئی، وہی نہیں آ رہی،
تو کافر کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا، تو آپ کو بہت غم صدمہ، وہ وحی بھی نہیں آ رہی، اللہ کی حکمت ہے۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا، یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ تو اپنوں کی بات زیادہ لگ جاتی، زیادہ لگ جاتی، باہر کوئی گالی بھی دے دے تو خیال نہیں آتا، اور بیٹا یوں دیکھ لے تو نیند اڑ جاتی۔ تو اپنوں کی بات زیادہ لگتی، تو آپ کا دل ایسے مٹھی میں آیا، تو پھر جبریل کو بھاگنا پڑا، اور پسینہ پسینہ، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اسے پسینہ کا آتا ہے، بھاگا پسینہ پسینہ، اور یہ کلام آیا ہے۔ اس کا جو انداز ہے نا، کس انداز میں، اگرچہ اس سے یہ پاک چیز ہے، اللہ کا کلام، جبریل کا فرمان، لیکن اللہ کا کلام ہمارے لیول پر آیا ہوا ہے، اور اس طرح بات قرآن کرتا ہے جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا قریبی دوست میرے بارے میں اسے بدگمانی پیدا ہو گئی اور اسے شکوک پیدا ہو گئی، اور میری زندگی اس کے ساتھ گزری اور نبھی ہے۔ تو ایک تو میں جانے میں تیزی دکھاتا ہوں، پھر میری گفتگو میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تیزی ہوتی، جلدی اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میاں وہ سنو تو سنو، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا، او بھائی اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا، اس سے پوچھو میں نے ایسا نہیں کہا۔ تیز لہجہ ہوتا ہے، پھر چہرے پہ دیکھتا ہے اطمینان کوئی نہیں، تو پچھلی باتیں یاد دلاتا ہے، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، تو میرے بارے میں بدگمان کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگرچہ یہ اس طرح نہیں آیا، لیکن انسانی لیول پر بات جب آتی ہے تو یہ صرف بات واضح کرنے کے لیے ہے۔ تو جبریل یوں کہتا آیا، پیچھے بات چل رہی ہے، رب چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا، اما خدیجہ کے منہ سے بھی نکلا، بات دل کو لگی، جبریل آئے، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ٹک 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 ٹک، کہ کسی طرح جلدی جلدی میرے نبی کے دل سے غبار ہٹ جاتا، کہ اپنے رب کے بارے میں ہی دل میں خیال آ رہا ہے، تیری خاطر تو کائنات بنائے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا، کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ اچھا کب بنے تھے تو اللہ جانتا ہے، لیکن دو باتیں اور ساتھ جوڑتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ اور حبیب کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا مقام ہے، اللہ ہی جانے۔ اللہ کا دو ہستی ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے الفاظ تعبیرات سے اوپر ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دو ہستیاں ہیں جن کو اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے، ایک اللہ، وہ اپنی تعریف کرے تو اس کے منہ پہ سجتی ہے، ایک اللہ کا رسول، وہ اپنی تعریف کریں تو ان کے منہ پہ سجتی ہے۔ باقی جو اپنی تعریف خود کرے وہ بڑا ہی چگل بے وقوف، اپنے ہی قصیدے پڑھی جاتے۔ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں۔ آپ کو پتا ہے جب کچھ نہ تھا تو صرف میں اور آپ تھے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یاسین آخری نام میں نے کیا بتایا؟ اب ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑو، آپ نے فرمایا اس کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے، یا ایک روایت آتا ہے 1000 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کب تلاوت فرمائی؟ کہ اپنا زمین نہ آسمان
نہ مشرق نہ مغرب نہ چاند نہ تارے نہ سورج نہ سیارے انک لمن المرسلین یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں کہاں سے آ گئے ابھی تو آدم ہی نہیں آئے یہ کہاں سے آ گئے انک لمن المرسلین اگلی گواہی علی صراط مستقیم آپ ہیں سیدھے راستے پر آپ ہیں ہدایت کے راستے پر آپ ہیں صراط مستقیم پر آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے کائنات بنی پھر اس کے بعد آدم کو تو صرف 10,000 سالوں میں زیادہ تھا تو جب جنت میں جوڑا بنا دیا تو نکاح پڑا تو اللہ نے کہا اب مہر ادا کر اور اپنی بیگم کو لے جا تو انہوں نے کہا مہر کہاں سے ادا کروں مہر کیا ہوتا ہے پہلی دفعہ مہر کی بات ہو رہی ہے مہر کیا ہوتا ہے اور کیا ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آ رہا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ مہر سبحان اللہ یہ مہر ہے میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم جب آپ جا رہے تھے نا ہجرت پر تو راستے میں جگہ تھی رابغ جب مکہ سے مدینہ جا رہے پہنچتے پہنچتے بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ ایک عورت کے خیمے سے گزرے بوڑھی عورت ام معبد الخزاعیہ وہاں رکے پوچھا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا ہم مسافر ہیں کہا بیٹا کچھ نہیں ہے فقیر ہیں تو ایک بکری چھوٹی بکری اور وہ بھی کمزور مری ہوئی ہم نے کہا اس بکری کو میں دیکھ لوں تو محض حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ عرب نہیں ہے کوئی اور بول رہا ہے کہ بیٹا یہ بکری تو تم دیکھ رہے ہو یہ تو چھوٹی ہے بن بیاہی ہے تو یہ اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا تو یہ دودھ کہاں سے دے یہ ان کا کہنے کا مطلب اچھا ٹھیک ہے بھائی اگر دودھ نکال سکتا ہے تو کر لو آپ نے کھینچا برتن لیا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے ایک دم بکری میں سے ایک گلاس دودھ نکلتا ہے ایک گلاس یہ چھوٹا گلاس ایک گلاس اس میں سے آپ نے پورا برتن بھر دیا اس سے بھرا پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا پھر آخر میں خود پیا پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پورا برتن بھر کے اور اس کے حوالے کے جا رہے ہیں شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چرا کے تو کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے تیرا دماغ ٹھیک ہے اس بکری نے تو کچھ بچہ نہیں دیا تو دودھ کہاں سے کہنے لگی ایک نوجوان آیا تھا بڑا خوبصورت اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی وہ نے ہاتھ لگایا اور تھن بھر گئے تو وہ کہنے لگے سفیلی یا ان عجیلی وہ کیسا تھا مجھے ذرا بتاؤ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو ام معبد آپ کو بتا رہی ہے والضحا کا ترجمہ میں ان کے الفاظ سے کرنے لگا اور واللیل اذا سجا کا ترجمہ میں ان ام معبد کے الفاظ سے کرنے لگا اور ایسے کلمات لے کر آئی کہ آج تک ترجمے کرنے والے پسینے پسینے ہو رہے ہیں ان پڑھ عورت بعد میں دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہما بن کے وہ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں نے ایک جوان دیکھا کیا اس کے چہرے پہ نور تھا ابلج الوجہ چمکتا چہرہ تھا چاند کی طرح حسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن تھا لم تعبه ثجلا ولم تزر به ثعلا وسيم قسيم
فی عینیہ تعج فی صوتہ سحر فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع. الفاظ دیکھیں، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن ردم دیکھا. ایسے حسین، ایسے خوبصورت کہ دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی تھی. وسیم، ایسے حسین، ایسے خوبصورت کہ ہر جسم کا ہر حصہ الگ الگ خوبصورت. قسیم، وسیم، قسیم، حسین. تو دنیا میں حسین تو بہت آئے، ان کے سردار ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن وسیم اور قسیم ایک آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے، جتنا دیکھے اتنا دیکھنے کو جی چاہے. حسین میں یہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ طبیعت بند. لیکن قسیم اس کو کہتے ہیں کہ بس دیکھتے جاؤ تو دل شوق بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، عمر بیت جائے، شوق نہ کٹے. قسیم جو سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر شے جس کی حسین ہو. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. رجل الشعر، گھنگریالے نہیں تھے پورے اور کھلے بھی نہیں تھے. نیم گھنگریالے بال تھے پانی کی خوبصورت لہروں کی طرح. گردن سراہی دار تھی بڑی لمبی. ماتھا تھا چوڑا واسع الجبین. ازہر اللون، رنگ تھا کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کہ کلی میں رونق پھول سے زیادہ ہوتی، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی. ازج الحواجب، اس کے یہ بال ہمیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ایسے تھے جیسے کمان، جیسے ایسے گول. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال آ جائیں گے اکٹھے ہو جائیں تو حسن میں ذرا کمی آ جاتی. کہ یہاں بال نہیں تھے. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری داڑھی تھی، بھاری گھنی داڑھی تھی. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک روب تھا، ایک جادو تھا، ایک کشش تھی. وہ سارے قریش کہتے تھے آنے والے، وہ اس کی نہ سننا جادوگر ہے. جیسے اب تبلیغ والوں کو نہ سننا یہ جادوگر ہے. یہ چندہ نہیں لیتے، بندہ ہی لے جاتے. تو طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، قبیلہ دوس کے سردار. تو ان کو قریش نہیں، یہ جادوگر ہے یہاں. جو اس کی سنتا اسی کو ہو جاتا، اس کی سننا نہیں. وہ کہنے کہ میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی، اس کی سنوں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑا حسین نوجوان دیکھا حرم میں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا وہی ہے جادوگر، وہی ہے. کہنے کہ میں نے جب دیکھا تو میری جی میں ہے کہ جادوگر کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا. اور میں پاگل نہیں، عقل مند ہوں، اپنی قوم کا سردار ہوں. میں ایسے اس کی بات میں آ جاؤں گا، میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے. اگر اچھی بات ہوگی تو میں لے لوں گا، بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا. تو کانوں سے روئی نکالی اور کہنے لگا کہ محمد اشتغل صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دعوت کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو اب ہر آدمی سے نا اس کے حساب سے بات کر. اب ہر ایک کو ایک بات نہیں کرتے، ہر ایک سے ایک بات نہیں کرتے. جتنے لوگ ہیں اتنے ہی انداز ہیں دعوت کی. چند جملے رٹ کے بس اسی کو بولنا یہ دعوت ہے، اس کے علاوہ دعوت نہیں، یہ بہت نادانی ہے. تو اب نے اس کو جب دیکھا تو آپ نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ اکبر. وہ ایسے ہل گیا، کہنے لگا اعد 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 فقد بلغنا قاموس البحر. ان کو دوبارہ دوہرا، جو کہا ہے دوبارہ دوہرا. تیرے جملوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں. تیرے جملے ایسے حسین ہیں کہ 7 سمندر پی لیے ہیں. تو آپ نے پھر دوہرایا الحمدللہ احمدہ
واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. کہ ہاتھ پڑا کلمہ پڑا. فی صوته سحل، آواز میں روب، آواز میں کشش، آواز میں جادو. فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی خوبصورت اور سیاہ، پتلی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید، بیچ میں سرخ باریک دھاگے کی طرح ایسے لکیریں تھی، لکیریں. اشکل العینین، جس کو کہتے ہیں اشکل. احور، سفید، سفیدی انتہائی سفید، پتلی انتہائی سیاہ. ادعج، موٹی. اشکل، لمبی سرخی کے ساتھ. اور اکحل، سرما لگی ہوئی. اور اہدب، یہ بال جس کو پلک کہتے ہیں اردو میں، زیادہ لمبے اور حسین تھے. اب قیادت مبارکہ جو دیکھنے کی وہ اس طرح تھی. اب یوں دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے شرم کی وجہ سے. کبھی کبھی آپ آنکھ ایسے اٹھاتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور نور ہوتا تھا کہ کوئی آپ کو پھر براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا. سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر، بس. اور کوئی نہیں آپ کو دیکھ سکتا تھا. لم تعبه الخجلہ. ایک بات اور سنیں، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود مشرق میں ہوتے ہیں، پیٹ مغرب میں ہوتے ہیں. خود وہ رائٹ جا رہے ہوتے ہیں، پیٹ لیفٹ جا رہا ہوتا ہے. لوگ منہ سے ہنستے ہیں، وہ پیٹ سے ہنستے ہیں. بھائی موٹے آدمی ناراض نہ ہونا، آپ کے فائدے کی بات بتاؤں. لم تعبه الفجر، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، موٹے نہیں تھے کہ عیبدار بن جائیں، بدصورت بن جائیں. ولم تسری به سعلا، گنجے نہیں تھے کہ حسن میں کمی آ جائے. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے گھنیرے بال. دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال، 14 داڑھی اور 14 سفید. اور ایک روایت میں ایسا 20. دونوں شمائل ترمذی کی روایت ہیں، 14 20 دونوں موجود. براق الثنایا، بات کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا. کہ ان منطقہ فرزات النظم یتحدرن، الفاظ ایسے نکل رہے تھے جیسے موتی پر موتی نکلتا تھا. ایسے جیسے موتی پر موتی گرتا ہے، ایسے بول رہے تھے جیسے موتی گر رہے ہیں، جیسے موتی گر رہے ہیں. والضحى واللیل اذا سجى. وہ جو حسان بن ثابت نے 2 شعر کہہ دیے، قیامت تک جتنی نعتیں لکھی جائیں گی، جو آج تک لکھی گئیں، جو آئندہ لکھی جائیں گی، اور جتنی زبانوں میں لکھی گئیں اور لکھی جائیں گی، وہ سارے میں ایک پلڑے میں رکھوں اور حسان کے 2 شعر ایک طرف رکھوں تو ان 2 شعر کا وزن سب سے زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. یہ حسن کا لفظ ظاہری خوبصورتی پر بولا جاتا ہے تو اس کو آنکھ سے جوڑا کہ خوبصورتی آنکھ سے نظر آتی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. ایک دفعہ عائشہ کپڑا سی رہی تھی گھر میں بیٹھ، تو ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب سوئی نظر نہیں آ رہی، تھوڑا اندھیرا سا ہے تو اس کو ڈھونڈ رہی ہیں ایسے. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، نظر آ گئی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَالضُّحَى، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جمال کہتے ہیں خاندانی بڑائی کو، خاندانی بزرگی کو، خاندانی عزت کو، شرافت کو جمال کہتے ہیں. اردو میں جمال خوبصورتی کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں حسن آتا ہے خوبصورتی کے لیے اور جمال آتا ہے خاندانی وجاہت کے لیے. تو انہوں نے فرق کیا کہ
آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں جنا. کیونکہ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، خاندان سے. تو خاندان اللہ نے آپ کو ایسا دیا کہ میرے نبی نے فرمایا